شكرا والصلاة والسلام على سيد البشر شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مزيل له ولا مقابل له ونشهد أن من هو لا قائد إلا هو حمدا وحكما ووصفا وجمال ونشهد أن سيدنا أعبدنا أبدرنا أجدرنا أزهرنا أطهرنا أمتنا أقبلنا أجملنا أقوانا أتقانا أولانا أعلانا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم نزل ثم بزل ثم جزل ثم فتدلى ففكر في جمعة ونشهد أن سيدنا معبودنا محبوبنا معصومنا مخدومنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا الہی جب تک بدن میں جان رہے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی تمنا ہے آرزو ہے خواہش ہے التجا ہے دعا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. یا الہی اگر توفیق ملے تو خدمت قرآن کر جاؤں. یا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تو کرم اپنا عطا کر تیرے کرم پہ ہمیں یقین ہے. یا الہی کوئی شے ہمیں ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ہی ملے. وہ شے ملے کہ جس کے ملنے سے خدا ہی ملے. ہو لاکھوں درود و سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے. جب سے یہ ذکر نبوی چھڑا ہے سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے.
مرد حق باطل سے ہرگز ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا تو سکتا ہے سر جھکا سکتا نہیں، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں ہمیں کربلا والے، کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ صاحب عزت وقار بزرگ بھائیوں، مسلمان ساتھیوں، محبوب دوستوں، دعا ہے اس بے پرواہ کے دربار لا یزال لجپال کے اندر کہ وہ ذات بے نیاز ایسے کلمات الفاظ عطا فرمائیں جن کی بدولت میری آپ کی سارے مسلمانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی اور سعادت نصیب ہو جائے۔ بڑی عاجزی اور ذلت و خواری کے ساتھ دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ جو احباب خطبہ جمعہ سن رہے ہیں، اللہ مشکل کشا ان کی ہر مشکل آسان فرمائے، اللہ حاجت روا ان کی ہر حاجت پوری فرمائے، جو دکھی ہے اللہ اس کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانیاں خوشی میں تبدیل فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ انہیں قرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس قرآن اور جمعے کی وساطت سے جو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اس گھڑی جو دعا کی جائے اسی لمحے اسی وقت اللہ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی دینی دنیوی اخروی حاجات کو پورا فرمائے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے فضائل اصحاب رسول اور شان اہل بیت یہ مضمون مسلسل چل رہا ہے۔ آج کے خطبہ میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، ریحانۃ النبی، شہید کربلا، شہید مظلوم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کی فضیلت منقبت عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات شرح صدر سے مجھے بیان کرنے کی، فریقین کو رب کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ میری جو اہل بیت ہے، میری اولاد ہے، ان سے محبت کرو، اس وجہ سے کہ وہ میری اولاد ہے، میری وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے، الفت رکھنی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح فرمایا اصحاب رسول کے ساتھ محبت و پیار ایمان کا حصہ ہے، من احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میری جماعت اصحاب رسول سے بھی محبت کرے، پیار کرے، اور جو اصحاب رسول کے ساتھ محبت پیار کرتا ہے وہ میری وجہ سے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اصحاب رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، فرمایا وہ پکا جنتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جو میری اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے محبت پیار کرتا ہے، فرمایا وہ بھی پکا جنتی ہے۔ فرمایا ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں یہ میری اہل بیت، میری اولاد، ان کے ساتھ جو محبت و ایمان کا آپ حصہ لے کے آئیں گے، یہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ایک حدیث میں 7 آدمیوں پہ اللہ نے لعنت فرمائی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر مستجاب الدعوات پیغمبر جس کی اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، اس پیغمبر نے بھی اس پہ لعنت فرمائی۔ اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو میری اولاد میں سے کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے۔ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرت علی،
ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرت حسن و حسین۔ جس طرح اصحاب رسول ہماری ایمان کا حصہ ہیں، اسی طرح یہ جتنے بھی ہیں اولاد نبی یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ان کے ساتھ بغض عداوت رکھنا وہ ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ کسی کو کوئی حق نہیں وہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ بیان کرے، عقیدہ ہمارا ہو، اس کی تنقیحات بھی ہم خود بیان کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے جس طرح ہمارے ایک آنکھ کا تارا ابو بکر و عمر ہیں، اسی طرح دوسری آنکھ کا نور حضرت حسن و حسین ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کی پیدائش پہ آسمان سے جبریل مبارکباد لے کے آئے۔ کون حسین؟ آج میرے اور آپ کے گھر میں بچے پیدا ہوں، میراثی اور نائی مبارک لے کے آئیں، حسین تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، جب تو پیدا ہو تو آسمان سے جبریل مبارک لے کے آئے۔ کون حسین؟ جس کے کانوں میں اذان خود محمد الرسول اللہ پڑھے۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کانوں میں مولوی اذان پڑھتا ہے، پیر پڑھتا ہے، محدث پڑھتا ہے، ولی پڑھتا ہے۔ حسین تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، تیری جو کانوں میں پہلی آواز ٹکرا رہی ہے وہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون حسین؟ جس کی تربیت خود محمد الرسول اللہ کریں، جسے گڑتی خود محمد الرسول اللہ دیں، جس کے اندر سب سے پہلے جو لعاب جا رہا ہے وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج بچوں کو کہتے ہیں تیرے کو گڑتی اس مولوی کی لائی، تو اسے مولوی عاری ہو گیا، بڑا ایسا ہو گیا، تو ایسا ہو گیا۔ قربان جاؤں حسین تیری عظمتوں پہ، تجھے گڑتی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے۔ کون حسین؟ آج ہم اپنے بچوں کو اپنی بیٹھکوں پہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے مرثیے یاد کروائیں، دوڑے یاد کروائیں۔ حسین وہ ہے جس کو خود نانا محمد الرسول اللہ قرآن کی مشق کروا رہے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اے بیٹے حسن و حسین، تجھے میں نے اتنی دودھ نہیں پلایا جتنا میں نے لوریاں دے کے قرآن پڑھا ہے۔ رات کو میں چکی چلاتی تھی تجھے گود میں رکھ کے 15-20 پارے، چونکہ ماں بھی حافظہ تھی، قرآن کی تلاوت مکمل ہو جاتی، حسین کی نیند بھی پوری ہو جاتی۔ کون حسین؟ بچپن کے تقاضے کے مطابق مسجد نبی کے اندر کھجوریں پڑی ہیں صدقے کی، ایک اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دوڑتے ہوئے گلا دبایا اور اتنا دبایا، فرمایا بیٹے حسین کاف کاف، الٹی کرو الٹی کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بچہ تو ہے، کھا لیا تو کون سی بات ہے، اور مسئلہ ہے کہ گری پڑی بندہ چیز کھا لے، کسی کا مالٹا پڑا ہو، گنا پڑا ہو تو کھا لے بندہ، تو اس میں گناہ نہیں ہوتا۔ یہ کھجور ہے، بچہ ہی ہے تو اس نے کھا لی ہے تو کون سی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا فرزند ہے، فاطمہ کا رخت جگر ہے، اور مجھ پہ اور میری آل پہ صدقے کا مال اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے صدقے کا مال ہو، اور آج یہ مشکوک کھجور سے نانے محمد نے بچا لیا، کل بہت بڑے عذاب سے اللہ کریم اسے بچا لے گا۔ جس کی تربیت خود محمد الرسول اللہ فرمائیں۔ کون حسین؟ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ رہے ہیں، صحابہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ اتنے خطوط آگے رکھ دیے، میں کوفے جا رہا ہوں۔
اصحاب رسول نے کہا ہم آپ کے نانا مشیر محمد الرسول اللہ کے ہیں، آپ کے نانا ہر کام ہم سے مشورہ کر کے لیا کرتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے ہم سے مشورہ لیا کرتے تھے، وشاورہم فی الامر، اور حضور کا فرمان ہے کوئی کام کریں تو پہلا کام مشورہ کریں، مشورہ کرنے والا پریشان نہیں ہوتا، دوسرا کام استخارہ کریں، استخارہ کرنے والا نامراد نہیں ہوتا، تیسرا کام حضور نے فرمایا پھر فیصلہ کراؤ اپنے قاضی سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قاضی کون ہے؟ آپ نے فرمایا فاستفت قلبک، ہر مومن آدمی کا دل قاضی ہے، اپنے دل سے پوچھے، اگر دل مانتا ہے تو وہ کام کر لے۔ لوگ تو کہتے ہیں حضرت حسین نے مشورہ قبول نہیں کیا، لیکن حضرت حسین نے مشورہ قبول کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتنے خطوط کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، 12,000 سے زائد خطوط، اور ایک روایت کے مطابق 18,000 مجھے اور آپ کو 2 خطوط آئے، ایسی اپنی زنانی بھی نہیں دس اگر بھائیوں کا نہیں، ان کو 12,000 خطوط آئے۔ انہوں نے کہا اتنے خطوط، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی پگڑی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں پہ رکھ دی کہ حضرت نہ جائیں، وہ آپ کے باپ کے قاتل ہیں، حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا، آپ کے بھائی حضرت حسن کو زار دے کے انہوں نے مارا، کوفی بڑے بے وفا ہیں، وہ پیسے کے پجاری ہیں، شخصیت کو نہیں جانتے۔ انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، آپ میرے نانا محمد الرسول اللہ کے مشیر ہیں، وزیر ہیں، تو ان خطوط کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا اچھا مسلم بن عقیل کو بھیج دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو قاصد بنا کے حضرت حسین نے بھیجا کہ آپ میرے قاصد ہیں، جائیں پتہ کریں۔ حضرت حسین کہ وہ قاصد پہنچے، حضرت مسلم بن عقیل نے مسجد کے اندر، کوفے کی جامع مسجد کے اندر خطبہ دیا، لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ خاندان نبوت کا چشم و چراغ آ گیا، پھول آ گیا، بڑے نعرے لگائے اور ہاتھ پہ بیعت کی، کبھی ایک گھر پہ دعوت ہو رہی، کبھی دوسرے گھر میں۔ وہ نوجوان آدمی تھے، اسی وقت انہوں نے خط لکھ دیا کہ فصل تیار ہے، لوگ بڑے مشتاق ہیں آپ کی زیارت کے لیے، آپ تشریف لائیں۔ ادھر سے خط جا رہا ہے، ادھر سے کوفے کا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر، وہ معطل کر کے عبداللہ ابن زیاد کو مقرر کر دیا گیا۔ یہ بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، آتی اس نے اعلان کر دیا کہ خبردار جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا اس کے بچے یتیم کر دیے جائیں گے، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا اور اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائیں گی، بیعت توڑ دو، اعلان ہو رہا ہے۔ ادھر سے حضرت حسین کا یہ مشہور تھا کہ وہ آ رہے ہیں، یہ ایسے جب آیا نا اونٹنی پہ سوار تھا، منہ اس نے لپیٹا ہوا تھا، جیسے پینڈو لوگ آج کل گرمی کی وجہ سے ایسے منہ پہ کپڑا رکھتے آ جاتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آگے، نعرے لگانے لگے۔ وہ آیا گورنر ہاؤس کے اندر، اس نے منہ سے کپڑا ہٹایا، ایک ہی تقریر کی، اس نے کہا مجھے جانتے ہو، میں تمہاری بوٹیاں بوٹیاں کر دوں گا، کون ہو تم؟ مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے والے۔ سارے کوفی بھاگ گئے۔ اب مسلم بن عقیل ان کو کوئی گھر رکھنے والا نہیں، وہ کبھی ایک کے گھر میں کبھی دوسرے کے گھر میں، ایک پنڈ کے اندر جا کے ام ہانی حضرت عروہ بن ہانی ان کے گھر کے اندر، ہانی بن عروہ ان کے گھر، وہ بھی چھپے ہوئی ہیں، کوئی پتہ نہیں، ان کی سی آئی ڈی پولیس تلاش کر رہی ہے کہاں ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل مسجد کے اندر نماز پڑھنے آیا، عبیداللہ بن زیاد کا وہ قاصد، وہ غلام، وہ پوچھتا ہے یار میں نے بیعت کرنی ہے خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے ہاتھ پہ، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہتا ہے وہ تو میرے گھر کے اندر ہے، آؤ میں تجھے لے جاتا ہوں۔ چنانچہ لے کے گیا حضرت مسلم بن عقیل، جو
میزبان تھا اس کی گردن اتار دی گئی اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے اوپر والی منزل عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا. ہاں کون ہو تم, کہاں سے آئے, کیسے آئے؟ مسلم بن عقیل نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, شہادت تو ہمارا مطلوب ہے, مقصود ہے, کوئی بات نہیں, لیکن ایک میری وصیت ہے, یہ میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں, یہ تلوار بیچ کے اس کو پیسے دے دینا. دوسرا, یہ دو میرے بچے ہیں محمد اور ابراہیم, اگر پتہ ہوتا کہ ان کو بھی یہ کوفی کی طرف نہیں جا رہے, یہ تو جنت کی طرف جا رہے ہیں. جب جانے لگے حضرت مسلم بن عقیل نے بڑا روکا کہ بیٹو تمہیں ادھر علی اکبر کے پاس ہی رہو, نہ آؤ میرے پاس, ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, بچے ضد کر گئے, ہم نے بھی ساتھ جانا ہے. وہ بچے بھی ساتھ ہی تیار ہو گئے, حضرت ابراہیم اور حضرت محمد, یہ بچے ہیں, ان کو مدینے میں پہنچا دینا. تیسری وصیت ہے, یہ میرا خط حضرت حسین کو دے دینا, کیونکہ پہلے میں خط لکھ چکا ہوں, وہ وہاں سے سفر کر چکے ہیں, راستے میں ہیں اور آ کے وہ پریشان ہوں گے. اب کوفے کا گورنر جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اور حالات جو ہیں یہ گورنروں کی وجہ سے صوبے کے اندر جو بھی پیدا ہوتے ہیں, اگر اچھا گورنر آ جائے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, اگر جتنے بھی حالات خراب ہوتے ہیں, آج جو ہمارے حالات خراب ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں. یہ خط حضرت حسین کو دے دینا. اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی ادھر خط پہلے مل جاتا ہے, اصحاب رسول کو دکھاتے ہیں, یہ مسلم بن عقیل کا خط ہے. وہ کہتے ہیں قلبی اطمینان تو نہیں لیکن اللہ کے حوالے. ادھر سے قافلہ جا رہا ہے, قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. آسمان سے کوئی مصیبت ایسی نہیں آتی, وہ پہلے لکھا جا چکا ہوتا ہے. اب وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو اوپر والی چھت سے ایسی سخت ضرب لگائی, یہ آگے کا ہونک ان کا کٹ گیا, نیچے گرایا گیا, بڑا تشدد کیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل آئے تو انہوں نے پانی, نیچے جب گرے تو پانی مانگا. عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے پانی نہیں دینا, خبردار. ایک قبیلے کا سردار تھا, اس نے پانی پیش کیا. حضرت مسلم بن عقیل نے جو ہی گلاس منہ پہ لگایا, اگلے دانت سارے کے سارے نکل آئے, گلاس کے اندر ہی گر گئے. حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور ان کی لاش کوفے کے گیٹ کے اندر لٹکا دی گئی تاکہ کوئی بندہ ان کا ساتھ نہ دے. اب جو دو بچے تھے, وہ عورت جلدی ابن جرید, وہ بڑا اثر و رسوخ والا بزرگ تھا, نیک تھا, ان کے حوالے کرتی ہے کہ تیرا بڑا اثر و رسوخ ہے, ان بچوں کو محفوظ مقامات پہ پہنچاؤ. وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے کہ قافلہ جا رہا ہے مدینہ, جاؤ اس کے حوالے کر کے آؤ. یہ بچہ راتوں رات لے کے نکلتا ہے, آگے دیکھا تو قافلہ پہلے نکل جا چکا تھا. وہ کہتا ہے وہ دھوڑ جا رہی ہے, وہ نشانات, جاؤ بچوں دوڑ کے ان کے ساتھ مل جاؤ. ادھر سے اعلان ہو گیا کہ جو ان بچوں کو قتل کرے یا تلاش کر کے زندہ یا مردہ لے کے آئے, اسے اتنے 1000 دینار انعام دیا جائے گا. لوگ جو تھے وہی خط لکھنے والے مسلم بن عقیل کے بچوں کو تلاش کر رہے ہیں. اب یہ بچے دوڑ کے, اللہ کی حکمت, وہ قافلہ بہت آگے جا چکا تھا اور یہ بچے تھک گئے. چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی مجھ سے اب چلا نہیں جاتا, آپ واپس چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل ان کا راستہ ہی بھلا دو. وہ راستہ چلتے چلتے پھر کوفی شہر کی طرف آئے تو صبح کی اذان ہو رہی تھی. چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی یہ تو وہی اذان ہے, ہم واپس آ گئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ادھر آ کے پانی کا ایک تالاب تھا, وہاں آ کے کہتے ہیں اب چلا نہیں جاتا, یہاں آرام کرتے ہیں. چھپ کے بیچارے سو گئے. ایک بھائی پانی بھرنے کے لیے آئی, وہ ان بچوں کو ساتھ دیکھا, یہ ایسے خوبصورت تھے, حسن و جمال کے پیکر تھے, جیسے چاند نکلتا ہے بادلوں سے, ایسے خوبصورت بچے. وہ ان بچوں کو
جگاتی ہے، پوچھتی ہے بیٹا تم کہاں سے، کیسے یہاں بیٹھے ہو جنگل کے اندر؟ بچے کہتے ہیں ہم خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں جس کی لاش کوفہ کے بازار کے اندر گیٹ کے اندر لٹکی ہوئی ہے، ہمیں کوئی رکھنے والا نہیں، ہم جگہ ایسی تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا آؤ میں مہمان بنتی ہوں، میرے گھر میں آئیں۔ وہ اپنے گھر کے اندر لے گئی، محفوظ جگہ پہ رکھی۔ اس کا جو میاں تھا گھر والا، وہ ساری رات ان بچوں کی تلاش میں رہا کہ کہیں سے بچے مل جائیں تاکہ میں انعام حاصل کروں۔ اب اندر سے آواز آئی تو وہ رات دیر سے آیا، پوچھتا ہے یہ آواز کون سی ہے؟ وہ بڑی چھپاتی ہے مائی، لیکن وہ اندر وہ کہتا ہے یہ تو وہی بچے ہیں جن کو میں تلاش کر رہا تھا۔ ان کو لے کے نکلتا ہے ظالم۔ وہ کہتی ہے تیرا اس انعام سے کیا پیٹ بھرے گا، کل میں کیا منہ دکھاؤں گی حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے، کل قیامت والے دن مجھے شرمندہ نہ کر ان کے سامنے، کیا کر رہا ہے تو؟ لیکن ظالم، اس کی آنکھوں میں پٹی چڑھی ہوئی تھی پیسے کی، لالچ کی، ہوس کی، ہرس کی۔ وہ تلوار بھی لیتا ہے، بچوں کو بھی لیتا ہے اور لے جاتا ہے نہر کے قریب۔ جب چھوٹے کو قتل کرنے لگتا ہے بڑا آگے آ جاتا ہے، بڑے کو قتل کرنے لگتا ہے چھوٹا آگے آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے میں شہادت حاصل کروں گا، اس کو نہیں میں قتل ہونے دوں گا۔ وہ آگے ہو جاتا ہے، آخر دونوں بیٹے ان کی وہ ظالم گردن اٹھا لیتا ہے۔ اب عبداللہ ابن جعفر کا مقام نیلوہ، جہاں حضرت یونس علیہ السلام کی بستی تھی، وہاں حضرت امام حسین کا قافلہ پہنچا تو خط مل جاتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کا کہ ان کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا، حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ جہاں ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں، کوفہ کے اندر نہ آئیں، یہاں آپ آ کے شہید ہو جائیں گے۔ آپ کے جتنے ساتھ ہیں وہ بھی سارے کے سارے، کیونکہ کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے، وہ بڑا سخت ہے، ظالم ہے، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ یہاں پہنچے تو ہور لے کے 1000 کا دستہ یہاں پہنچ گیا، اس نے گھیرے کے اندر لے لیا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ اب جو حضرت حسین سفر کر کے آ رہے تھے، 13ویں شہر کراس کر کے آئے تھے، ہر شہر سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بندے ملتے جاتے تھے، قافلے کے قافلے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خاندان نبوت کے ہیں، نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد ہور کو شمر کو 4000 کا دستہ لے کے اور آ جاتا ہے۔ ادھر سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی ہیں وہ مشورہ کرتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کی فوجوں سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے، یہ جو دستہ ہے انہی اوپر حملہ کر دیں اور پانی پہ ہم قبضہ کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہل لڑائی میں ہم نہیں کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز کا وقت تھا، اذان پڑھی، جماعت کرائی، انہوں نے بھی پیچھے آ کے حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ پیر صاحب کی بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں نماز کے بعد، سلام کے بعد۔ ایک خطبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، آج نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شیر خدا کا فرزند حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت حسین نماز کے بعد وہ خطوط کے جتنی بہت بڑی گرلیاں تھیں تروڑے سارے کھول دیے، فرمایا یہ خط سارے کے سارے تم نے لکھے، یہ خطوط تم نے لکھے، مکہ تم نے مجھ سے چھڑوایا، اللہ کا گھر تم نے مجھ سے چھڑوایا، اور میرے نانے کا روزہ تم نے مجھ سے چھڑوایا، مدینہ تم نے مجھ سے چھڑوایا، اور تم نے مجھے ظالموں یہاں پہ بلایا، یہ خطوط تم نے لکھے، آج میرے خون کا تم پیاسے ہو گئے ہو،
حضرت حسین نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا سارے دے سارے مکر گئے اسی کے خط لکھے کو. اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بے یار و مددگار ہو گئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو جانا چاہے اس کے لیے راستہ کھلا ہے، بے شک واپس چلے جائے. اب جو قافلے ساتھ ملتے گئے وہ سارے کے سارے قافلے واپس چلنے شروع ہو گئے. حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں پہ بھی نگاہ ڈالی اور تم میں سے کوئی جانا چاہے تو بے شک واپس پلٹ جائے. اکیلا اب حسین مقابلہ کرے گا ان کا. انہوں نے کہا اے شہزادہ رسول، خانوادہ رسول، جگر گوشہ بطول، دشمن آپ پہ پہلے نہیں پہنچ سکے گا. ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑا کے ہمارے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تب آپ تک دشمن پہنچے گا. ہم آپ تک دشمن کو نہیں آنے دیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک بات بھی نہ مانی. بڑے مذاکرات ہوئے، بڑی باتیں ہوئیں. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں لڑائی کے لیے نہیں آیا، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اگر تمہارا پروگرام ہے لڑائی کا تو اسی جگہ پہ تاریخ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. جی بسم اللہ. ادھر ظالم ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. لو بسم اللہ. وہاں شروع ہو جاتی ہے جنگ. ایک ایک کر کے میدان کربلا کے اندر وہ شہید ہوتے ہیں. حضرت حبیب بن مظاہر جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا. ایک سے ساتھ 12 افراد تھے. سب سے پہلے یہ شہید ہوئے. اب علی اکبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا، وہ حضرت حسین سے اجازت لیتا ہے. کہتا ہے ابو جی مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں ان کوفیوں کے ساتھ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ٹھہر جا بیٹا، جیسے دستور ہے لڑائی کا باری باری. فرمایا ابو جی کل قیامت والے دن میں شہیدوں کے دربار میں کھڑا ہوں گا اور یہ دنیا والے یہ بھی تاکہ دیکھیں، یہ نہ کہیں کہ حسین کا بیٹا خیموں کے اندر عورتوں کے ساتھ بیٹھا رہا. کب جب اتنا بڑا پیڑ لگا، میدان لگا، یہ میدان کے اندر نہیں آیا، آپ مجھے جانے دیں. یہ علی اکبر یہ حافظ قرآن تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے حافظ تھے. ان کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خود مشق کرائی. یہ آتے ہیں میدان کے اندر، یہ نعرہ لگاتے ہیں حل میں مبارز، آؤ ظالمو اور کوفیو، تم نے میرے باپ اور خاندان کو بلایا، آج بے وفائی کر رہے ہو. میرا دادا وہ تھا کہ تلوار ایسے لہراتا تھا، آگے کوئی مشرک سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. علی کہ میں پوتا ہوں، آؤ مقابلے کے اندر. آخر پھر ایک ایک ہوتا ہے. اقلیت کیا کر سکتی ہے اکثریت کے مقابلے میں؟ ادھر ہزاروں کی تعداد، ان کے ساتھ اسلحہ ہے، طاقت ہے، حکومت ہے. ادھر 72 تن، وہ بھی نہتھے، چاند ٹونڈ تلواراں دے. حضرت علی اکبر پر شہید ہو جاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے جوان بیٹی کی لاش اٹھا کے لے کے آتے ہیں خیمے کے اندر اور بیویوں کو وصیت کرتے ہیں اے عورتوں کوئی واویلا نہیں کرنا، کوئی آواز اونچی نہیں نکالنی، کوئی زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکالنا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں اے میرے بھائی حسین، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا. مصیبت آ گئی، یہ آزمائش آ گئی، مشکل وقت آ گیا، میں اپنے تن 72 قربان کرا دی، سارا کچھ قربان کر دیا دی، لیکن جڑا نانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام ہے وہ نہیں چھوڑا دی. جڑا نانے محمد رسول اللہ دا پیغام آپ دا جڑی تعلیم ہے وہ نہیں چھوڑا دی. حضرت حسین
بیویوں کو وصیت کر رہے ہیں، حضرت زینب انہیں سمجھا رہی ہیں۔ حضرت زینب کہتی ہیں جس طرح حضرت صفیہ نے حضرت حمزہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے جو جملے کہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو روکا، دیکھا چاچا کے لاش کے ٹکڑے ہوئے ہیں، زبان کٹی ہوئی ہے، دل گردہ ہر چیز نکلی ہوئی ہے اور آنکھیں نکلی ہوئی ہیں۔ زبیر بن عوام کو آواز دی، اپنی والدہ کو کہو رک جا، بھائی کی لاش میں دیکھ کے عورت نرم دل ہوتی ہے، واویلا کرے گی، پیٹے گی، لیکن سمیہ سمجھ گئی کہ مجھے بھائی کی لاش پہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں کہ میں صبر کا دامن چھوڑ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتی ہیں میں بھائی کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہی ہوں، میں واویلا کرنے کے لیے نہیں آ رہی۔ حضرت زینب بھی کہتی ہیں بھائی جان میں بھی جتنے بھی تن ہیں سارے قربان کر دیں۔ حضرت حسین اپنے بیٹے جوان بیٹے کی آتے نہ جدہ بیٹا جوان فوت ہو جائے، وہ جوان بھی ہوئے تو بوڑھا ہو جائے، کی گزرن تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کلیجے پہ چھریاں چل رہی ہوں گی۔ حضرت حسین ان ظالموں نے شہید کرنے کے بعد حضرت علی اکبر اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے، اس چہرے پہ جو چہرہ بالکل بشکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل تھی، بڑے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ خاندان نبوت کے ایسے چشم و چراغ شاید ہی کوئی ہو۔ جوان بیٹے کی لاش لے کے آتے ہیں، اس پہ شاعر بولتا ہے جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، واہ حسین اب تک گلفشاں ہے تیری ہمتوں کا باغ، آندھیوں میں بھی چل رہا ہے تیرا چراغ۔ واہ حسین اب تک گلفشاں ہے تیری ہمتوں کا باغ، آندھیوں میں بھی چل رہا ہے تیرا چراغ، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین۔ اس ایک شعر پہ ساری تقریر کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ حضرت حسین یہ وصیت کرتی ہیں، اور پنجابی کا ایک شاعر ہے وہ کہتا ساڈی سرائکی زبان دی سر سانگ دی نوک تو چڑھن تو پہلے دتا خاص بہن نو پیغام ہے، اے میری بہن میری لاش تے گھوڑے دوڑائے جان دے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جان دے، لیکن واویلا نہ کرنا، بے صبری دا نہ کرنا، صبر دا دامن نہ چھوڑنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کھلی کنڈ سنجڑیں دی ویرن دی اللہ پاک محافظ آپے۔ حضرت زینب کہتی ہیں او میرا بھائی اللہ دے حوالے، اللہ تیرا آپ محافظ ہے۔ ربنا اخبر جدنا حسین کا مقتول ونسل کا ضائع۔ حضرت علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں، ایک معصوم بچہ علی اصغر، وہ آواز آتی ہے خیمے سے، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، حضرت حسین اسے اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں وہ پانی کے لیے گئے، پانی کے لیے نہیں گئے۔ حضرت حسین کہتے ہیں وہ ظالمو جو چل کے آ گیا وہ چل کے آ گیا میدان جہاد کے اندر، جو چل کے نہیں آ سکتا تھا اس کو میں خود لے کے آیا ہوں۔ ادھر سے یہ دیکھو جذبہ جہاد اور ان ظالموں کی سنگینی دیکھیے، ظلم کی انتہا۔ اس نے تیر مارا، علی اصغر وہ بھی خون سے لت پت ہو کے شہید ہو گیا، معصوم بچہ، وہ بھی حضرت زینب کو کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اب اکیلے رہ گئے، سب سے آخر میں حضرت حسین یہ شہید ہوتے ہیں۔ حضرت حسین کہتے ہیں شمر کو، عبید اللہ ابن زیاد کو، او عبید اللہ ابن زیاد ایک تیری خواہش ہے کہ تو اپنے یار کو منائے گا گردن کٹا کے، اور میری خواہش ہے کہ میں گردن
سر سجدے کے اندر جھکا کے اپنے یار کو مناؤں گا، اور تو بھی اپنے یار کو منا، میں بھی اپنے یار کو مناتا ہوں، میں سر سجدے کے اندر رکھ کے اپنے یار کو مناؤں گا۔ یہ شیوا ہے ہمارا پرانا، دستور ہے ہمارا کہ عبادت میں سر دینا ہے، یہ دستور ہمارا۔ میں نماز کی حالت ہوتی ہے، آج ہمیں بخار ہوتا ہے، ذرا بھی ہم نماز قضا کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین کا حوصلہ دیکھیں، 72 تن شہید ہو گئے، سامنے لاشیں پڑی ہیں، چھوٹے بچے بھی، جوان بھی، اپنے دوست احباب بھی، ادھر خیمہ دار ساری پردہ دار خاتون ہیں، ادھر زین العابدین بیمار ہے۔ حضرت حسین پھر بھی نماز نہیں قضا کرتے۔ حضرت حسین تلواروں کے سائے میں، تیروں کی بارش کے اندر حضرت حسین نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو۔ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ او ظالمو آؤ تم بھی اپنا شوق پورا کر لو، اور میں اپنے یار کو منا کے شوق پورا کرتا ہوں۔ تم گردن کاٹ کے شوق پورا کرو، اور میں سر سجدے کے اندر رکھ کے اپنے یار کو مناتا ہوں۔ ایک دفعہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ، تیر لگتا ہے، تلوار آتی ہے۔ دوسرا پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ، پھر تیر آتا ہے، تلواریں آتی ہیں۔ پھر کہا تیسری دفعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ ظالموں نے نیزے پہ کھڑا کر کے ایسے میدان کربلا کے اندر ایسے کھڑا کیا۔ وہ شمر کہتا ہے میں جیت گیا۔ ایک بوڑھا سمجھدار کہتا ہے کوفے کے اندر، وہ کہتا ہے ظالمو وہ شہید ہو کے گردن اس کی کٹ کے بھی تمہارے سے اوپر ہے، تمہاری گردنیں پھر بھی نیچے ہیں، پھر بھی وہ تم سے جیت گیا۔ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہمیں کربلا والے، کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ مرد حق باطل سے ہرگز ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا تو سکتا ہے سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ قافلہ سارا کا سارا پھر جاتا ہے عبید اللہ ابن زیاد، حضرت بی بی زینب، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، سر پہ دوپٹہ ہے۔ وہ پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سیدنا حسین کی بہن ہے، حضرت علی کی بیٹی ہے، محمد الرسول اللہ کی نواسی ہے۔ اور یہ بچہ کون ہے؟ اگر یہ بالغ ہے تو اسے قتل کر دو۔ وہ حضرت زین العابدین کو ایسے اپنے کچاوے کے اندر لے لیتی ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے میں اس کو نہیں قتل ہونے دوں گی، ظالم تو خاندان نبوت کا اتنا خون پی گیا ہے، سارا باغ تو نے اجاڑ دیا ہے، ایک بچہ ہے۔ وہ کہتا ہے اگر بالغ ہے تو اسے قتل کر دو۔ وہ حضرت زین العابدین نے یہ آیت پڑھی الی اجل مسمی، میری موت کا وقت مقرر ہے، جب میرا سارا خاندان ذبح ہو گیا اگر مجھے بھی تو شہید کر دے تو کوئی بات نہیں، لیکن بندے پہ گئے درمیان کے اندر، اللہ نے اسے بچا لیا۔ حضرت زین العابدین نے کہا اگر مجھے تو قتل کرنا چاہتا ہے تو بے شک کر لے، لیکن میری ایک وصیت ہے، میری ان پھوپھیوں کو مدینے کے اندر محفوظ مقام پہ چھوڑ کے آنا، ایسے بے یار و مددگار نہ چھوڑنا۔ لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا۔ پھر راتوں کو حضرت زین العابدین روتے تھے۔ کوئی پوچھتا حضرت کیوں روتے ہو اتنا؟ کہتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا جو جدا ہوا، اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور میرا تو 72 تن میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا، میں کیوں نہ روں؟ اللہ رب العالمین ان کے مشن پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔